طريقتنا أصلح الله والخير في الجميع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ. صدق اللہ العظیم. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی اچھائی کا بھی اجر دے گا، اور اللہ عز و جل لوگوں سے ان کی برائی کے لیے سوال کرے گا. جب تک لوگ زندہ ہیں ان کے لیے ضروری ہے، فائدہ مند ہے کہ وہ اچھائی کرتے رہیں جتنی ان سے ہو سکے، اور اللہ کے راستے پر رہیں اور اس کی اطاعت کریں. ہوشیار رہیں چھوٹی سے چھوٹی چیز کو نظر انداز کرنے سے. اگر آپ انہیں کر سکتے ہیں، چھوٹی چیزیں بعد میں بڑی اچھی چیزیں بنتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب چھوٹی چیزیں لوگ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس کو یاد کر کے، تب اللہ کا ذکر ان کے دلوں میں آتا ہے. اللہ کو وہ تب یاد کرتے ہیں. اور ہمیں بری چیزوں کو بھی کمتر نہیں سمجھنا ہے. اگر کوئی انسان کچھ برا کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی آسان راستہ ہے. جب اللہ عز و جل کہتا ہے کہ وہ ہم سے سوال کرے گا، اللہ عز و جل ایسا کہتا ہے جس سے کہ ہم اچھائی کریں، برائی نہیں. اس کو یاد کرنے کے لیے اور اپنی بری چیزیں مٹانے کے لیے توبہ مانگیں، معافی مانگیں، کیونکہ توبہ سزا اور حساب کو مٹاتی ہے. جب آپ توبہ مانگیں گے استغفر اللہ پڑھ کر یا توبہ استغفر اللہ کر کے 100 دفعہ 70 دفعہ یا جتنا بھی آپ کر سکیں، تو اللہ عز و جل آپ کو معاف کرے گا. یہ نہ کہیں کہ یہ چھوٹی چیز ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہے معافی مانگنے کی. چھوٹی یا بڑی ہر چیز کے لیے معافی مانگنا اچھا ہے، ان کو مٹانا اچھا ہے. کیونکہ فرشتے ان کو لکھتے ہیں. پہلے وہ انتظار کرتے ہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 گھنٹہ 8 گھنٹہ، اور انتظار کرتے رہتے ہیں کہ انہیں لکھنا ہے کہ نہیں، اور پھر بعد میں ان کو لکھنے کا حکم ملتا ہے. فرشتے اس کو لکھتے ہیں اور پھر یہ حساب میں آ جاتا ہے. اگر اس کے بعد لوگ معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو بالکل یہ مٹا دیا جاتا ہے. اللہ عز و جل رحم کرنے والا ہے. یہ ایسا کہتا ہے لوگوں کو اس کے بارے میں یاد دلانے کے لیے. وہ ذرہ برابر اچھائی بھی نہیں بھولتا اور اس کا اجر دیتا ہے، اور وہ ذرہ برابر برائی بھی نہیں بھولتا، اس کے لیے سزا دیتا ہے. اس لیے اللہ عز و جل ہمیں یاد دلاتا ہے اس کے بارے میں، جس سے کہ ہم توبہ کریں اور معافی مانگیں. اللہ عز و جل سے کچھ نہیں چھوٹتا، ہر چیز کا حساب ہے اور ہر چیز کا اجر ہے انشاءاللہ. اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے ان دنوں کے احترام میں.